کلام حیات فروری 2022۔ جو میرے پاس آتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ یوحنا 6:37 آیت۔ یسوع کا یہ اقرار ہجوم کے ساتھ مکالمے کا حصہ ہے۔ لوگ روٹیوں کے معجزے کے بعد اس کی تلاش میں ہیں اور اس پر ایمان لانے کے لیے اس سے نشان مانگتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے یسوع ان پر انکشاف کرتا ہے کہ وہ خود خدا کی محبت کا نشان ہے، بلکہ وہ بیٹا ہے جسے باپ نے یہ مشن سونپا ہے کہ تخلیق کردہ ہر مخلوق کا اور خاص طور پر ہر انسان کا خیر مقدم کرے اور اسے اپنے پاس گھر واپس لائے، کیونکہ ہر شخص کو اس نے اپنی شکل و صورت پر پیدا کیا ہے اور خدا باپ نے خود سب کو یسوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی ہے۔ یعنی اس نے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ڈالی ہے کہ خدا اور اپنے مشابہ ہر انسان کے ساتھ رفاقت میں رہتے ہوئے زندگی کی بھرپوری پائے۔ پس یسوع کسی بھی شخص کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ اپنے آپ کو خدا سے کتنا ہی دور کیوں نہ سمجھے، کیونکہ خدا باپ کی مرضی یہ ہے کہ وہ کسی کو کھو نہ دے۔ جو میرے پاس آتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ یہ ایک حقیقی خوشخبری ہے کہ خدا سب کو لا انتہا پیار کرتا ہے۔ اس کی شفقت اور مہربانی ہر مرد اور ہر عورت پر ہوتی ہے۔ وہ صبر اور رحم کرنے والا باپ ہے اور ہر اس شخص کا انتظار کرتا ہے جو اپنے دل میں اس کی آواز سن کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہم اکثر شک و شبہات کی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں کہ بھلا یسوع میرا خیر مقدم کیوں کرے گا؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ دراصل یسوع ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنا دھیان اس کی طرف لگائیں اور ایسا کرنے کے لیے اپنے دلوں کو ان تمام چیزوں سے آزاد کریں جو فضول بوجھ کا باعث بنتی ہیں، اور پورے بھروسے سے اس کی بے لوث محبت کا خیر مقدم کریں۔ لیکن یہ آیت ایک دعوت بھی ہے جو ہمارے احساس ذمہ داری کو ابھارتی ہے۔ دراصل اگر ہم یسوع کی طرف سے اس قدر شفقت اور نرمی کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ہر پڑوسی کو قبول کرنے کے لیے سرگرم رہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، بیمار ہو یا صحت مند، خواہ اس کا تعلق ہماری ثقافت سے ہو یا نہ ہو، ہم کسی کو رد نہ کریں۔ جو میرے پاس آتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ کیوبیک، کینیڈا کی ایک مسیحی برادری کلام حیات کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے۔ اس کے ممبران اپنے ملک میں فرانس، مصر، شام، لبنان، کانگو اور دنیا کی بہت سے ممالک سے آنے والے خاندانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وہ سماجی شمولیت کے لیے ان سب لوگوں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتے ہیں، یعنی ان کے بہت سے سوالوں کے جواب دینا، ان کی رہائش یا پناہ گزینی کے کاغذات اور فارم پر کرنا، بچوں کے اسکول کے لیے اور ان کے نئے محلوں کے بارے جاننے کے لیے رہنمائی کرنا، ان کے لیے فرانسیسی زبان کے کورسز میں اندراج اور خاص طور پر کام تلاش کرنا بھی اہم ہے۔ جوائے اور میشیل بتاتے ہیں کہ ایک شامی خاندان جو جنگ سے محفوظ رہنے کے لیے کینیڈا آیا تھا، اس کی ملاقات ایک اور خاندان سے ہوئی جو حال ہی میں وہاں پہنچا تھا اور بہت پریشان تھا۔ ان کی مدد کرنے کے لیے
सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए यकजहती का एक नेटवर्क बनाया गया और इस तरह बहुत से दोस्तों ने ज़रूरत की अशिया फराहम की, जिनमें बिस्तर, सोफ़े, मेज़, कुर्सियाँ, बर्तन और कपड़े थे। इसके अलावा बच्चों के लिए किताबों और खेल का सामान भी था, जो उस कम्युनिटी के बच्चों ने खुद अपने वालिदैन की रहनुमाई से पेश किए। उन्हें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान मिल गया, जो उस ख़ानदान ने अपने इर्द गिर्द कई गरीब ख़ानदानों में बांट दिया। उस माह का कलाम हयात इन हालात में मज़ीद मददगार साबित हुआ, जो ये था, तो अपने हमसाई को अपने बराबर प्यार कर। जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। खुदा के इस कलाम को हम जिंदगी में बदल सकते हैं। फर्दन और कम्युनिटी के तौर पर हर हमसाई को ये गवाही दें कि खुदा बाप हमारे करीब है। खुदा की रहमदिल मोहब्बत के मुताल्लिक फ़ोकलारे तहरीक की बानिया के अल्फाज हमारी मदद कर सकते हैं, जो कहते हैं कि ये मोहब्बत हमारे दिलों और बाजुओं को खोलती है ताकि हम बदहाल और बेसहारा लोगों को, जिन्हें ज़िंदगी ने तबाह कर दिया हो, और तौबा करने वाले गुनाहगारों को गले लगाएं। ये ऐसी मोहब्बत है जो अपने किसी हमसाए, किसी दोस्त, भाई या अजनबी का जो राह से भटक गया हो, दोबारा इस्तकबाल करने को तैयार होती है और गिनती किए बगैर हर दफ़ा मुआफ़ करने को तैयार रहती है। ये मोहब्बत मुआफ़ी और रहमदिली की कोई हद नहीं रखती और इसीलिए उससे भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। हमारी रूह की अपनी मोहब्बत से ये इलाही मोहब्बत कहीं ज़्यादा बुलंद है। ये ज़्यादा कसीर, आलमगीर और दूसरों की खातिर नीचे तक झुक जाती है। ये अपने अंदर यीशु से मिलते जुलते जज्बात को उभरते महसूस करती है और जिन लोगों से वास्ता पड़ता है उनके लिए यीशु जैसे अल्फाज दिल से निकलते महसूस करती है, जिसने कहा था, मुझे हजूम पर तरस आता है। मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार रहमदिली है और रहमदिली में ही मोहब्बत अपनी तकमील पाती है। मसीही मोहब्बत दुख से भी बरतर है, क्योंकि दुख सिर्फ इसी ज़िंदगी का हिस्सा है, जबकि मोहब्बत अगली ज़िंदगी में भी कायम रहती है। खुदा कुर्बानी की निस्बत रहमदिली को तरजीह देता है। जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा।